الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معزز حاضرین، سامعین، خواتین، ایک نظام وہ ہے جو اللہ رب العزت کائنات میں اپنی حکمت اور مصلحت سے چلاتے ہیں، اور ایک نظام وہ ہے جس کو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے چاہتے ہیں۔ ہماری نظر دنیا میں پیش آنے والے نظام پر زیادہ ہوتی ہے، مجھ سے چاہے جانے والے نظام پر اپنی نظر کم ہوتی ہے۔ یہاں ایسا ہو گیا، وہاں ایسا ہو گیا، اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس کے ساتھ ایسا ہوا، وہاں ایسوں کی حکومت ہے، یہاں ایسوں کی حکومت ہے، وہاں یہ مرض ہے، وہاں یہ وبا ہے، وہاں یہ قانون ہے، وہاں یہ پریشانی ہے۔ اس پر نظر لوگوں کی زیادہ ہے، یعنی جو چیز اپنے سے متعلق نہیں ہے اس کی طرف ہماری نظر ہے، اور جو چیز ہم سے متعلق ہے اس پر ہماری نظر نہیں ہے۔ اس وقت میں عمومی حیثیت سے انسانوں کی اکثریت کا یہی حال ہے۔ کیا ہو رہا ہے یہ زیادہ دیکھتے ہیں، کیا کر رہا ہوں اس طرف توجہ نہیں رہتی۔ جبکہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کائنات میں کوئی چیز ہمارے کرنے سے نہیں ہوتی۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ یہ سارا نظام کائنات میں چلاتے رہتے ہیں۔ موسم ان کے لانے سے آتا ہے، بارشیں ان کے معیشے سے برستی، سردی گرمی ان کی حکمت اور مصلحت کے حساب سے لوگوں میں ہوتی ہے۔ عمروں کی کمی زیادتی سب ان کے قبضے میں ہے۔
سورج چاند کا نکلنا ڈوبنا سب ان کے حکم سے ہوتا ہے. ہواؤں میں ہلکا پن، ہواؤں میں تیزی، سب ان کے حکم کے تحت ہے. انسانوں کی پیدائش، انسانوں کی موت، یہ سب کے سب ان کے قبضہ قدرت میں ہے. پروردگار عالم کی، خلاق عالم کی، تمام بادشاہوں کے بادشاہ کے، احکم الحاکمین کے، رب العالمین کے منشے کے تحت میں پورا نظام ہے. صحت ان کے دینے سے ملتی ہے، مرض ان کے حکم سے آتا ہے. سب کا سب نظام وہ چلا رہے ہیں اور ہماری نظر وہ نظام کے اوپر ہے. حالانکہ ہماری نظر ہونی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مجھے انہیں دیکھنا ہے، مجھے کیا کرنے کو کہا گیا ہے، مجھے وہ کرنا ہے. نظر ادھر کی ادھر ہونا ہے. بس یہ ایک گڑبڑ چل رہی ہے اس وقت میں پوری کائنات. ادھر نظر گئی تو کیسا جانا معلوم جی. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. کیوں سمجھ میں اپنے اوپر نظر رہنا ہے کہ مجھے کس وقت میں، کس حالت میں کیا کرنا ہے. ارشاد ربانی فاصدع بما تؤمر، تمہیں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے تم اس میں لگے رہو. اصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پر جمے رہو. فاستقم کما امرت، جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر ٹھیک ٹھیک قائم رہو. تو سب سے پہلا جو پہلو ہے وہ یہی ہے کہ مجھے کائنات میں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھنے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. ہوگا وہی جو کائنات کا خالق کائنات میں کرنا چاہتا ہے. میرے بولنے سے تو کچھ بھی ہونے والا نہیں، میرے سوچ لینے سے کچھ ہونے والا نہیں. بہت سارے لوگ پریشان ہو کے آتے ہیں، میری یہ حالت ہے، میری وہ حالت ہے، میری وہ حالت ہے. بھئی آپ کی جو حالت ہے اس حالت میں آپ کو جو حکم ہے وہ یہ کہ اپنے رب سے مانگو. بس اتنا کام آپ کر سکتے ہیں. نہیں اب میں ایسی رہنا کیا، وہ تو تم میرے کنے گئے، ان کنے گئے، ان کنے گئے، ان کنے، کوئی بدلنے والا نہیں ہے. حالت بدلنے والا ایک ہی ہے. مجھے جو حکم ہے مجھے وہ کرنا ہے. اس حالت میں مجھے کیا حکم ہے، مجھے اس حکم کو پورا کرنا ہے. بہت پریشان ہے آج کل حالات سے لوگ. دائرہ مسلمانوں کا تنگ کر دیا جا رہا. آپ
آبادی پہ کنٹرول کرنے کا منصوبہ بن رہا، مخصوص مذہب کے لوگوں کو نکالنے کی فکر چل رہی، فلاں فلاں کی دشمنی کر رہے ہیں۔ اور معلومات حاصل کرنے کا اور کہاں کیا ہو رہا ہے جاننے کا اتنا ذوق ہے لوگوں کو کہ عام سے عام آدمی بھی صاحب وہاں سے وہ ماسک نکال دیے کرتے، وہاں نہیں پہننے کرتے۔ کہاں؟ ہندوستان میں، آندھرا پردیش میں، تلنگانہ میں، حیدرآباد میں نہیں، کسی دوسرے ملک کی بات سنا رہا ہے، ایک عام آدمی سنا رہا۔ اتنی دلچسپی کائنات میں کیا ہو رہا ہے دیکھنے کی کچھ مت پوچھ۔ حالات سے باخبر رہنا ان لوگوں کے لیے معمول بھی ہے اور پسندیدہ ہے جو ان حالات کو سامنے رکھ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے بتلانے والے ہوں۔ جس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ جو شخص اپنے اطراف و اکناف کے احوال سے بے خبر ہو، جی وہ خدمت سے ہی نہیں کر سکتا۔ من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، جو اہل زمانہ پر آنے والے حالات سے ناواقف ہو وہ ناواقف ہی ہے۔ ظاہر کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو ایسے حالات میں ان کو کیا کرنا چاہیے یہ بتانے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو واقف ہونا چاہیے احوال سے۔ جن لوگوں کا یہ کام نہیں ہے، اس سے واقفیت نہیں ہے، وہ لوگ تو دنیا بھر کی خبریں جاننے کے چکر میں ہیں، لیکن ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے اس کی فکر نہیں ہے لوگوں۔ ہم جس جگہ جس ماحول میں رہتے ہیں، ملنے جلنے والوں سے اپنے ہوں، پرائے ہوں، قریب کے ہوں، دور کے ہوں، مجھے ان کے ساتھ میں ایسا سلوک کرنا چاہیے کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اتنی ہمدردی خیرخواہی آخر ان کو کون سکھاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ حق کی طرف، اسلام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ میرے ذمہ تھا، یہ تو نہیں کر رہا ہوں۔ کسی شخص کو دیکھیں کہ بہت پریشان حال ہے، حیران ہے، سرگردان ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، تو بولے اس کو دیکھا بھائی بہت پریشانی میں تھا، انہیں بھی پریشان ہے، انہیں بھی پریشان ہے، انہیں بھی پریشان ہے، یہ تو دیکھ رہے۔ ان حالات میں مجھے کیا کرنا ہے اس کی طرف دھیان اور توجہ نہیں ہے۔ ارے وہی 10 پریشان لوگوں میں سے میں 2 کی مدد کر سکتا ہوں، تو میرے لیے حکم یہی ہے وہ 2 کی مدد کروں، اس کے علاج میں ہاتھ بٹاؤں، اس کی بھوک مٹانے کی صحیح کروں، اس کے لیے کپڑوں کے انتظام کی فکر کروں، یا اس کے لیے دوا دارو کی فکر کروں۔ میرے ذمہ جو کام ہے مجھے وہ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جو بنیادی بات آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے نظر باہر کے حالات پر، اور ایک ہے نظر مجھ سے متعلقہ احکامات پر۔ تو آج کے سبق کا بنیادی پہلو یہ ہے
کہ مجھ سے متعلقہ احکامات پر میری نظر ہو کہ مجھے اس وقت میں کیا کرنا ہے. آپ صاحب علم ہیں تو اسلام کے بارے میں جو لوگ شک میں ہیں ان کے شک کو دور کرنے کے لیے آپ کا جو علم ہے اس کو آپ کام میں لانے کی کوشش کیجیے. آپ صاحب ثروت ہیں، صاحب غربت آپ کے سامنے ہے، تو صاحب غربت کی مدد آپ سے متعلق حکم ہے، آپ کو حکم ہے. آپ صاحب جوانی ہیں اور ایک ضعیف کمزور لاغر آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی چیز کے لے جانے میں وہ بہت پریشان ہے، تو دیکھا بھائی ایک ضعیف آدمی کو کیا مشقت اٹھا رہا تھا، پوچھو مت. یہ تو 10 کو بول رہے ہیں، مجھ سے متعلقہ جو کام تھا وہ کام میں نہیں کر رہا ہوں. مجھ سے متعلقہ جو حکم تھا وہ یہ کہ میں اس کی کچھ مدد کر دیتا، میں اس کا سامان اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دیتا، اس کو سہارا دے دیتا. کسی کو دیکھا آپ نے کہ وضو صحیح نہیں کر رہا، کسی کو دیکھا آپ نے کہ نماز صحیح نہیں ادا کر رہا، کسی کو دیکھا آپ نے کہ ساتھ تلاوت صحیح نہیں کر رہا. انہیں کیا بولنا، بولے آج کل لوگوں کو وضو ہی نہیں آتا، نماز ہی نہیں آتی، تلاوت ہی نہیں آتی، موٹے موٹے سورے صحیح نہیں پڑھ رہے. اب وہ 10 کو بول رہے ہیں، 50 کو بول رہے ہیں. ارے پھر اس سے کام نہیں چلے گا نا. آپ ان 10 میں سے 2 کو وضو سکھا سکتے ہیں، نماز سکھا سکتے ہیں، تلاوت سکھا سکتے ہیں، نمازوں میں پڑھے جانے والے سورے صحیح کر سکتے ہیں، وہ صحیح کر دو. مجھ سے متعلقہ جو کام ہے اس پر میری نظر رہنا. اب یہ تو دوسروں سے متعلقہ احکام ہے، اور ایک میرے اپنے سے متعلقہ احکام ہے. میرے اندر یہ خواہش ہے، میرے اندر یہ آرزو ہے، میرے اندر یہ چاہت ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں اور وہ چاہ رہا ہوں. شادی نہیں ہوئے سو بچے، میری شادی ایسی ہو جانا جی. بے گھر لوگ گھر ایسا بننا جی. یہ خواہشوں کا معاملہ الگ ہے اور میرے سے متعلقہ احکام کا معاملہ الگ ہے. ایک میری خواہشات ہیں، ایک مجھ سے متعلقہ احکامات ہیں. کس کے اوپر نظر رہنا؟ مجھ سے متعلقہ جو احکامات ہیں اس کے اوپر نظر رہنا. خواہشات کی وجہ سے احکامات کا لفظ بول رہا ہوں تاکہ وزن صحیح ہو جائے، یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے بول کے. ورنہ عربی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں بولیں گے احکام خود عربی جمع ہے، پھر احکامات کئی کو بول رہے ہیں. جمع ہے احکام ٹھیک ہے، مگر عربی کی جمع ہے، اردو کی نہیں. مجھ سے متعلقہ حکم یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے زیادہ دیا ہے تو شکر کروں، اس نعمت کا استعمال صحیح کروں، اس کی قدر کروں، اس کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی سے بچوں. یہ حکم ہے میرے سے متعلق. اس پر نظر نہیں. تب 2 شقیں ہو گئی اپنے اوپر نظر رکھنے کی. دوسرے کے احوال سے متعلق میرے اوپر کیا احکامات اور مجھ سے متعلق میرے اوپر کیا احکامات.
تسلی کے لیے یہ بات سنائی جاتی رہتی ہے کہ لوگوں کے مختلف حالات کو سامنے رکھ کر خواہ ذہنی الجھنوں میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خاص طور سے مادی معاشی حالات سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے معاملات میں تم اپنے سے اچھی حالات والوں پر نظر مت رکھو، دنیاوی چیزوں میں اپنے سے اونچی حالت رکھنے والوں پر نظر مت رکھو، اپنے سے نیچی حالت رکھنے والوں کے اوپر نظر رکھو، تاکہ اپنے اوپر اللہ کی کیا عنایت و مہربانی ہے اس کا احساس ہو کر شاکرانہ جذبات اندرون میں پیدا ہو۔ ازبستاس کا گھر ہے اپنے پاس، ٹین آتی ٹینیں، سلاب کے بجائے ٹینا ڈال لیتے تھے پہلے، اور ہم لوگ تو اس سے پہلے کویلو کے مکان میں رہتے تھے۔ پھر کویلو بھی دو قسم کی تھی، ایک گول کویلو، ایک چپٹی کویلو۔ انگریزی کویلو بولتے تھے جو چپٹی ہوتی تھی، اور ایک گول ہوتی تھی۔ کہ پائپ جیسا اس کو بناتے تھے، درمیان میں سے اس کو کٹ کر دیتے تھے، اس کے دو حصے ہو جاتے تھے، اس کو لکڑیوں کے اوپر جماتے تھے۔ پہلے وہ ایسے گھروں میں رہے ہوئے ہیں ہم لوگوں تو، تب کویلو کا گھر ہو یا ازبستاس کا گھر ہو، اب ایسا شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظر ڈالے ایسے آدمی کے اوپر جس کے پاس ازبستاس یا کویلو کا گھر بھی نہیں ہے، اس کے اوپر نظر ڈالنا تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ نہیں اپن اپنے گھر کو دیکھے کہ یہ تینوں کا گھر ہے، بازو والے کو دیکھے کہ ان جو ہے وہ ایک منزلہ، دو منزلہ، تین منزلہ مکان بنا لیا، اب اس کو دیکھ رہے ہیں تین منزلہ ہے، اپنے کو دیکھ رہے ہیں اپن کویلو کے گھر میں یا ٹین کے گھر میں ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کی یہ نعمت پر شکر ادا کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا۔ آپ کے پاس 4-8 جوڑے ہیں، 1000 روپے کا ایک جوڑا ہے، بازو والے کو آپ نے دیکھا اس کے پاس 5-5 ہزار کا ایک جوڑا ہے، ایسے 15 جوڑے ہیں، تو یہ جو آپ کو 4 جوڑے میسر آئے ہیں اس پر شکر کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا۔ اس کو دیکھو جس کے پاس میں ایک ہی جوڑا ہے، وہ بھی پھٹا پرانا ہے، اس سے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے۔ سوچنے کا، سمجھنے کا، غور و فکر کا ہمارا انداز اور معیار بالکل بدل گیا اس وقت میں۔ کوئی چیز ہے جس سے کام چل رہا، لیکن آزو بازو کی اپنے جاننے پہچاننے والوں کو دیکھے کہ انہیں نئی قیمتی چیز لے کے آیا، وہی کام کی، تو ہمارے اندروں میں بھی خیال پیدا ہو جاتا مجھے بھی یہ نکال کے وہ لے لینا چاہیے۔ ارے بھائی اس کے بجائے یہ دیکھو کہ جس کے پاس میں جانے آنے کے لیے کوئی سہولت ہی نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے کہ مجھے اللہ نے یہ سہولت دی ہے، اس سے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔
ورنہ کسی مقام پر پہنچ کر آدمی مطمئن نہیں ہو رہا. اور اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے کہ دنیاوی ترقی کے اعتبار سے جو جس قدر دیا جائے اس کی خواہش ہوگی کہ اس کا دگنا اور دے دیا جائے. حدیث میں جو مضمون آیا ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ابن آدم کو ایک جنگل سونے کا دے دیا جائے تو اس کی یہ خواہش ہوگی کہ دوسرا جنگل بھی سونے کا دے دیا جائے. اسی کے نتیجے میں آدمی کی نظر، خیال، فکر، توانائی، صلاحیت سب کچھ اسی میں لگ گئی. اب اسے اس کا موقع کہاں ہے کہ وہ اپنی طرف پلٹ کے دیکھے کہ میرا پیدا کرنے والا نے مجھ سے جو چاہا ہے وہ کیا ہے. ابھی آپ نے نظم سنی، جو بھی کر رہے ہیں محفوظ ہو رہا ہے. جو آپ لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں یہ بھی محفوظ ہو رہا، میں سنا رہا ہوں یہ بھی محفوظ ہو رہا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوگا تو اسے دیکھے گا، ذرہ برابر بھی شر کیا ہے تو اسے دیکھے گا. نیک و بد جو بھی عمل ہم نے کیا تو سنا ہے نا ابھی حافظ صاحب، نظم میں آیا تھا نا، نیک و بد جو بھی عمل ہم نے کیا. ایک دن وہ لازماً دکھایا جائے گا. اس کا ہی ترجمہ ہے وہ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے اس وقت. یہ لوگوں کے عمرے لگے، کون جا رہا کون آ رہا، گاڑی کون سی رفتار سے لے جا رہا، پارکنگ کرا تو کہاں کر رہا، سب ریکارڈ ہو رہا تھا. بہت عرصہ پہلے ہم پڑھے تھے یا سنے تھے کسی کتاب میں، کسی رسالے میں، باہر کے ملکوں میں یہ سسٹم بہت پہلے آ گیا تھا. ایک آدمی گاڑی لے آ کے نہیں ٹھہرانے کی جگہ ٹھہرایا، دروازہ کھول کے نیچے اترا، تھوڑی دیر کے بعد میں پھر بیٹھ کے گیا تو آگے کے چوکی پہ اسے پکڑ گئے، بولے فائن بھرو، نہیں ٹھہرانی جگہ ٹھہرائے. میں کیا کرا؟ تو کچھ بھی نہیں کرا. کچھ بھی نہیں کرے تم؟ اور کچھ بھی نہیں. ٹھہرو بول کے وہ مشین آن کر کے بٹن لگائے، وہاں سے گاڑی لے کے نکلا، فلاں جگہ پہنچا، یہاں رک گیا، یہاں ڈور کھولا، یہاں اترا، اور پھر تھوڑی دیر ٹھہرا، پھر گیا. تمہیں چاہنا یہ ہو گیا.
اب یہ لوگوں کے واسطے تو جہاں کیمرہ ان لوگوں نے لگایا ہے وہاں کی چیز محفوظ رہتی. پروردگار عالم نے اپنے لیے اپنی مخلوقات کے خاطر انسانوں کے واسطے ہر چیز کو کیمرہ ہی بنا دیا ہے. ہر چیز محفوظ ہو گئی. اس لیے یہ دو پہلوؤں سے متعلق ہر ساتھی فکر مند ہو جائے کہ کائنات میں ہونے والے حالات میں مجھے کیا حکم ہے. وہاں ایسا ہو گیا، وہاں ایسا ہو گیا، وہاں ایسا ہو گیا بولنے کے بجائے کیا پوچھنا یہ حالات میں مجھے کیا کرنا ہے. مولویوں سے یہ پوچھنا اور اپنے متعلق جو اندر ان میں تقاضے پیدا ہو رہے ہیں ان تقاضوں میں مجھے کیا حکم ہے. باقی دنیا میں پیش آنے والے جو حالات ہیں ان کی کچھ بھی اہمیت نہیں ہے. ہمارے انجام اور نتیجے کے اعتبار سے کسی کا مرفع الحال ہونا اور کسی کا مصفل الحال ہونا، جی اپنی اردو ہے اپن کچھ بھی لفظ بنا لے سکتے ہیں. اونچا حال، نیچا حال کچھ بھی معنی نہیں رکھتا، سب برابر ہیں اللہ کے پاس. امتحان کے لیے ہے، اس کو کچھ زیادہ دے دیا دیکھیں وہ کیسا کرتا ہے، اس کو کچھ کم دے دیا دیکھیں انہیں کیا کرتا. اس وجہ سے کہ دونوں کے دونوں اصلاً شابو ہیں، ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ بعد میں رہے گا. امتحان کے لیے ہے بس، درمیان میں تھوڑا سا ہے. اسی لیے کسی کو اچھی حالت میں رکھے تو اس کو اترانے کا مسئلہ، اترانے کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، اور کسی کو کمتر حال میں رکھے تو اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ اترانا نہ گھبرانا. ہاں خوف الہی کے دل میں رکھنا، اللہ سے ڈرنا، بس یہ ہے. بولنے کو 2 دن کے واسطے انہیں اچھا انہیں خراب، سمجھنے کو 2 دن کے واسطے انہیں اچھا انہیں خراب. ابتدا اور انجام کے اعتبار سے دونوں برابر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ابھی بھی نکال رہے ہیں سونے کی تختیاں یہ وہ، نوادرات میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے، پہاڑاں کھود کھود کے نکال کے دیکھ رہے ہیں، صندوقوں میں بند کر کے رکھے سے اس میں سے اتنا سونا نکلا، اس میں سے اتنی چاندی نکلی. علماء رکھے تھے، ان لوگوں کا تو نام ہے نا نشان ہے. کیا ہے اب ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے یہ فگر اپنے دل و دماغ کے اوپر سے بالکل اتار دو. ہمارے حضرت نے فرمایا ہونا تھا جو کچھ ہو چکا، ہوگا جو کچھ ہونا ہے اب، فکروں سے دل آزاد رکھ، اللہ بس باقی ہے بس. پریشانی ختم ہو جاتی. مجھے کیا حکم ہے میں وہ کر لیا تو بس ہے بس.
پیغمبران اعظام علیہ السلام کے سامنے دنیا کی بڑی بڑی پیشکش ہوئی، ان لوگوں نے اسے بالکل قبول نہیں کی۔ خود ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 چیزیں پیش ہوئی، جن 3 چیزوں پر آج پوری دنیا مر رہی۔ ایک سرداری، اس میں مالداری، اور تیسری حسن داری۔ یہ 3 چیزوں کی پیشکش ہوئی۔ مشرکین مکہ نے کہا تھا تم یہ جو دعوت لے کے آئے چھوڑ دو، سرداری چاہتے ہیں آپ کو ہم سب اپنا سردار بنا لیتے۔ یہ جتنے جھگڑے چل رہے نا حکومتوں کے اس کے کہے کے واسطے ہے، سرداری کے واسطے ہے۔ ہم تو ہیں ہی سردار، بھائی ہر ایک کے پاس سر ہے نا، سرداری سے جہاں تک مالداری کے تعلق ہے تو میرے لیے اصلاً جو مال ہے وہ صرف بھوک مٹانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا، سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑا، تن ڈھانکنے کے لیے ایک سادہ سا کپڑا، وہی سے بس میرا مال۔ تو مالدار بھی ہیں۔ اور جہاں تک شادی شدہ افراد کا تعلق ہے، ان کے نزدیک اس میں ان کے پاس ہے سو جو بیوی ہے اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو 3 چیزیں پیشکش میں نبی علیہ السلام کی تھیں، ایک مالداری، دوسرے سرداری، اور تیسرے حسین و جمیل عورت۔ نبی علیہ السلام نے ان تینوں چیزوں کو نظر انداز کر فرمایا کہ نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، تم سورج چاند بھی لا کے دے مجھے کوئی دے دیے تو میں نہیں مانوں گا۔ اور آج پوری دنیا یہی 3 چیزوں پہ مر رہی۔ یا تو مقام مرتبے کی خواہش میں مبتلا ہے لوگ، اور دولت کی خواہش میں تو بے حساب۔ اور حسن پر مار میٹنے کا ایک جذبہ لوگوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے، حالانکہ یہ چیزوں میں سے کوئی سی بھی چیز رہنے والی نہیں ہے۔ سرداری رہتی، کتنے سرداران گزر گئے اب تک، ہزاروں نہیں لاکھوں۔ حکومتوں کے کرنے والے لوگوں کے دفن ہونے کی جگہ پر صحیح نگرانی بھی نہیں ہے آج۔ حکومت کرے، بادشاہ تھے اپنے وقت کے،
کچھ بھی نہیں ان کے پاس. ہیرے جواہرات ٹنگے ہوئے سر پر تاج، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تخت، ہیرے جواہرات سے مرصع ہار، کچھ بھی باقی نہیں رہا. حکومت باقی رہی نہ دولت باقی رہی نہ عورت باقی رہی، کچھ بھی نہیں رہا. تو اسی چکر میں سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں اس وقت. حالانکہ اس سے ہٹانے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اپنے طرز عمل سے یہ بات بتائی کہ میں ان چیزوں میں سے کسی چیز کو طلبگار نہیں ہوں. دوسرے پوری دنیا کی حیثیت لوگوں کے سامنے ظاہر فرمائی ایک مرے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ نہیں. اور دوسرے ارشاد میں فرمایا کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت ہوتی تو کسی کافر کو کھانے پینے کو نہیں دیتے. اب دوسرے لوگ اس پہ مر رہے ہیں، اتنی حیرت نہیں. وہ جن کا تعلق اسلام سے ہے اور وہ جن کا تعلق پیغمبر اسلام سے ہے، ان میں کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے اس وقت. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے پیدا ہو جانے کے بعد پھر کچھ بھی کرو کوئی خلاف توقع نہیں. اس لیے کہ جب دنیا کی محبت سرایت کر جاتی ہے تو پھر کچھ بھی کر بیٹھتا ہے. جھوٹ بولنا پڑے جھوٹ بول دے گا، دھوکہ دینا پڑے دھوکہ دے دے گا، کسی قتل کرنا پڑے قتل کر دے گا، کسی دشمنی مول لینا پڑے دشمنی مول لے گا، اپنوں سے دور ہونا پڑے اپنوں سے دور ہو جائے گا. جیسے شراب ام الخبائث ہے، ایسے ہی دنیا کی محبت کا بھی حال ہے کہ ہوش چلے جانے کے بعد میں کچھ بھی کر سکتا ہے. جیسے شراب پینے کے بعد ایسے ہی جو دنیا کی محبت کا نشہ اگر چڑھ گیا تو پھر اسے بھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، پھر جو چاہے کرتا ہے. اسی لیے اہل اللہ نے بزرگان دین نے ذکر بتایا اور کہا کہ لا الہ کہتے وقت میں یہ تصور کرو کہ میرے دل سے جو بھی اللہ کا غیر ہے اس کی محبت کو میں نے دل سے نکال کر پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. الا اللہ کے ذریعے سے اللہ ہی کی محبت و عظمت کو میں نے دل میں اتارا. یہ تصور کرتے رہو اور مسلسل کرو، روزانہ کرو، تاکہ یہ چیزوں کی محبت نکل جائے. اور اس کے لیے سوتے وقت میں تھوڑا سا مراقبہ بھی کروں. آج جو کچھ بھی میرے ہاتھ میں ہے اس میں سے ایک حبہ بھی میرے ہاتھ میں رہنے والا نہیں، سب چھوٹ جائے گا، کوئی چیز رہے گی نہیں میرے پاس، سے محبت نکل جائے گی. کہ دنیا کے بادشاہوں حکمرانوں مالداروں کے حالات کو دیکھو، ان کے نتیجوں کو دیکھو. اللہ پاک نے قرآن مجید میں بادشاہت، وزارت اور دولت سب کی مثالیں ڈال دی ہیں، بیان فرما دی. فرعون کی بادشاہت، حامان کی وزارت، قارون کی دولت،
قوم عاد اور قوم سمود کے مکانات و زراعت، صنعت و حرفت، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں میں کہ کوئی دن نہیں جاتا جس دن لوگ آ کر محض یہی چیزوں کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کرتے رہتے کہ صاحب ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا، یہ تنگی وہ پریشانی، ایسے حالات ہیں ویسے حالات ہیں۔ ارے بھائی اس پر تمہاری نظر کیوں ہے؟ ایسے حالات میں مجھے کیا کرنا ہے، اس پر تمہاری نظر ہونی چاہیے۔ اور حال اس کا مصداق بن گیا ہمارا حال، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ باہر سب کو دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی نہیں دیکھ رہے۔ تو اس وقت میں تو یہی بات ذہن میں آئی کہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ پہلے تو سوچ رہا تھا آنے سے پہلے کیا بولوں، بیٹھنے کے بعد میں خیال آیا کہ بس یہی بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ بھائی دیکھو، احوال عالم اللہ کے قبضہ قدرت میں، اب وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ جتنا پانی دینا ہے، جتنی روزی دینی ہے، جتنی ہوائیں چلانی ہے، جتنے دن جیسا موسم رکھنا ہے، اور جیسے ملک کے حالات ہیں، جیسے وہ چاہتے ہیں، مالک الملک ہیں، تو الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ ان حالات میں میرے ذمے جو چیز ہے اس کے اوپر ہماری نظر ہو، اور میرے اندرون میں پیدا ہونے والے جذبات و خواہشات، آرزوں اور ارمانوں اور تقاضوں کے سلسلے میں میرے لیے کیا حکم۔ بس اتنا کام اگر ہم نے کر لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی زیادہ ٹینشن وینشن نہیں رہے گا دل و دماغ پہ، ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی دعائیں کرتے ہیں لوگ پریشان ہو کر، تو تسلی دینے کے لیے بولنا پڑتا ہے، اللہ کی حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، کسی کی پریشانی جلدی ختم ہو جاتی ہے، کسی کی دیر سے ختم ہوتی ہے، ان کی حکمت ہے۔ بعض لوگ بہت ہی پریشان ہو گئے اور آگے بولے بہت دنوں سے ایسا چل رہا صاحب۔ وہ بولنے والے جو رہتے نا 20 سال کے، 25 سال کے، 30 سال کے رہتے، بہت دنوں سے ایسا چل رہا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے واسطے 40 سال پریشان ہوئے۔ پیغمبر وقت ہے، وہ بھی پیغمبر، یہ بھی پیغمبر، ان کی حکمت ہے، ان کی مصلحت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آغاز نبوت سے لے کر فتح مکہ تک کے وقت میں جو حالات رہے آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ لیکن یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے پیدائش کے وقت ہی سے لوگ آپ کے خلاف تھے۔ تو لوگ جانتے تھے کہ یہ پیغمبر آخر الزمان کے ظہور کا وقت ہے، اور بچہ پیدا ہوگا اور مکے سے ہوگا اور وہ یتیم ہوگا جی، اور اس کے یہ حالات ہوں گے۔ بیٹھ کے باقاعدہ مشورہ کرتے تھے، کہیں نظر آیا تو قصہ ہی ختم کر دو اس کو، پیدائش کے وقت سے مخالف تھے۔ لیکن مشہور ہے نا
وہ چراغ کیسے بجھ سکتا ہے؟ اسے اللہ نے جلایا. جسے اللہ بچانا چاہتے ہیں ہزار مخالفتوں کے ماحول میں بچا لیتے ہیں، اور جسے نہیں بچانا چاہتے ہیں ہزار موافقتوں کے حالات میں نہیں بچاتے. موافقت اور مخالفت جس کو جیسا رکھنا چاہتے ہیں ویسا رکھتے ہیں. ان کی حکمت ہے، ان کی مصلحت ہے، حکیم ہے وہ. انہوں نے کائنات کا نظام ہی ایسا بنایا ہے. اس لیے بھائی اس کا اہتمام کریے کہ مجھے کیا حکم ہے کس حالت میں، بس وہ حکم میں پورا کروں. اور اسی کیا لوگوں کو عادی بنانے کے لیے مجھ سے کیا کیا محنت ہو سکتی ہے، کتنوں تک میں یہ پیغام پہنچا سکتا ہوں، کتنوں کو راہ حق دکھلا سکتا ہوں، کتنوں کو اسلام کی طرف متوجہ کر سکتا ہوں، کتنوں کے سامنے اسلامی اخلاق و اعمال کو پیش کر سکتا ہوں، تاکہ وہ لوگ بھی حق کو قبول کر لیں، اچھائی کو اپنا لیں. نہایت سرکش قسم کے لوگوں کے سامنے بھی جب جاتے تھے حضرات صحابہ تو فرماتے تھے کہ پہلی بات تو یہی ہے کہ تم اسلام قبول کرو. تو برادران وطن کے ساتھ میں ہمارا سلوک ہمدردانہ، خیر خواہانہ، ان کے ساتھ ہمارے اخلاق اسلامی اور ایمانی، اس کا اہتمام کریں زیادہ سے زیادہ ساتھی. پلان بنانے والے بناتے رہتے، صدیوں سے بنا رہے ہیں اسلام کو مٹانے کے واسطے، لیکن یہ مٹنے کے واسطے آتا تو مٹ جاتا، یہ مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے. اس لیے ایک غیر بولا کرتے، ارے ان کا پیشہ چھوڑو جی، اس واسطے کہ چھیڑتے جی 6 پیسے ہو جاتے ہیں، لوگ بیدار ہو کے بول دیا کرتے. تو اسلام مٹنے والا ہے نہیں، مٹانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے اسے. اس واسطے بس ہم اسلام پر چلے، اسلام کی خدمت کرے، اسلام کو عام کرے. لوگ کیا کر رہے ہیں 2-4 دن ہر ایک اچھلتا کودتا ختم ہو جاتا. پورا نظام تاریخ انسانی کا ایسے ہی ہے. اس واسطے کسی ذہنوں میں زیادہ کوئی بوجھ الجھن وغیرہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ لوگوں تو کچھ بھی نہیں ہے جو اس وقت میں ہمارے سامنے ہیں، گزرے ہیں. ان لوگوں کے حالات دیکھو کیسے تھے. تعریف اتنا تھا، کیسا تھا. بڑے بڑے نامی گرامی شخصیات گزرے، آخر کار جان بچا کے بھاگے. ایک وقت ہوتا ہے امتحان کے لیے، ان کو دے دیا جاتا ہے تھوڑی سی ڈھیل. کیچوا نکلنے تک ڈھیل تو ہم بھی دیتے کہتے مچھلیوں کو. مچھی پکڑنے گئے تو سیدھا آتے ہی انہیں ذرا منہ لگائے تو فوراً نہیں کھینچ دیتے. اطمینان سے وحش رکھ کے وہ نگلنے کا موقع دیتے کہتے. انہیں نگلنے کے بعد میں کھینچتے. یہی حال بھی ہے لوگوں کا بھی. سمجھ پریشان ہونے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. بہرحال آپ حضرات آئے، خوشی کی بات ہے. مگر جیسے لاک ڈاؤن میں صبح ہی اٹھ جا رہے تھے ویسے ہی اٹھنے کا اہتمام کرو. اور جیسے لاک ڈاؤن میں سادے سیدھے تقریباً کر رہے تھے ویسے ہی کرو. ایسے جیسے نوٹ بندی کے زمانے میں رائٹ ہو گئے تھے ویسے ہی رائٹ رہو. بس
ذرہ کھلتے ہی پرسوں ختم ہوا، رات میں 12 بجے 1 بجے پٹاخے چل رہے، لوگوں کا حال بھی بڑا عجیب ہے۔ اس واسطے تنگی، کشادگی، وہ بندش یا کھلا ہوا ہونا ہمارے لیے یہ بھی کچھ معنی نہیں رکھتا۔ ہمارے لیے یہ حالت میں حکم کیا ہے، بس اس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ علم صحیح ہمارے سارے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ اچھا ماشاء اللہ بھائی، دیکھو چونکہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے صبح میں شام میں جو بڑوں کے لیے فیض گاہ میں تعلیم کا بندوبست ہوتا تھا، ناظرات دینیات وغیرہ پڑھاتے تھے، وہ نظام پھر شروع کر رہے ہیں۔ جو لوگ قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں، موٹے موٹے مسائل سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے اچھا موقع ہے۔ فیض گاہ میں آؤ، صبح میں تھوڑی دیر، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی وقت اساتذہ کرام کی جانب سے مقرر ہو جائے، اس سے استفادہ کیجیے۔ سیکھنے کے خواہش مند جو لوگ ہیں، مولانا عطرت صاحب سے اپنا رابطہ قائم کیجیے۔ اللهم ربنا لك الحمد بالله ولك الشكر كله، اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نعوذ بك من شر من يمشي على بطنه، ومن شر من يمشي على رجلين، ومن شر من يمشي على 4، ومن شر ما خلقت، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام وزلاء الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال وقهر الرجال، فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واحشرنا مع الأبرار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين۔